جہاں تک اس کے جو فضائل فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ کہ اگر انسان پر تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر و فاقہ ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ مانوی اور مادی دونوں اعتبار سے مالدار ہو جاؤں، ظاہر باطن کے اعتبار سے غنا مل جائے، تو 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے نفل پڑھے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ یہ سورہ کوثر پڑھے، اور جب سلام پھیرے تو یہ جو دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ حدیث کی دعا ہے۔ یہ دعا جو ہے 11 مرتبہ پڑھ کے جو ہے اللہ سے خیر مانگ لے، تو اس کی پابندی کر لے، یہ 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لے، انشاءاللہ زبردست اس کا نفع ہے کہ آپ یہ خوشحالی کے جو ہے دسترخوان بچ جائیں گے، ایسا خیر کثیر اللہ عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ اگر جو سر میں درد ہے اور سر کا درد جاتا نہیں ہے، دوائیں بھی استعمال کر رہا ہے، ہر طرح کے ٹوٹکے کر لیے جاتا نہیں ہے، تو سورہ کوثر جو ہے 7 مرتبہ خود پڑھ کے دم کر لے، یا کوئی دوسرا پڑھ کے اس کے اوپر یہ 3 مرتبہ پھونک دے، تو انشاءاللہ 2-3 دفعہ کرنے پر جو ہے کیسا بھی سر کا درد ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے۔ اور تیسرا، اگر پیٹ میں درد ہے یا السر کی تکلیف عام طور پہ ہو جاتی ہے، اس کی جلن ہے، تو 7 مرتبہ یہی سورج جو سورہ کوثر پڑھ کے ایک چٹکی نمک یوں لی اور پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور وہ چاٹ، یا کسی دوسرے نے پڑھ کے دم کیا اور اس کو چٹا دی، بچہ ہے یا بڑا ہے، تو جناب وہ 1-2 دفعہ چٹانے میں ہی انشاءاللہ جو ہے اس کے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر صبح چٹا دی ہے، اب دوسری چٹکی شام کو چٹائیں، انشاءاللہ جو 2-3 دن میں ہی جو کسی قسم کی پیٹ کی تکلیف جو وہ رفع ہو جاتی ہے۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر دشمن ہے اور وہ ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، ہر طرح تکلیف پہنچاتا ہے، تو روزانہ 41 مرتبہ یہ جو ہے سورہ کوثر پڑھی جائے، خاص طور پہ وہ دشمن کہ جو صرف اکیلا نہیں ہے بلکہ پورا ایک جو ہے وہ جتھا ہے دشمنوں کا، وہ مل کے آپ کے خلاف پلاننگ کرتے ہیں، مل کے آپ کے خلاف جو ہے وہ جوڑ توڑ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، تو ایسے جتھے کو توڑنے کے لیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائے اور یہ ان کا جو ہے وہ شرازہ بکھر جائے، تو 41 مرتبہ آپ نے اسی نیت سے پڑھنا ہے کہ تاکہ ان کا آپس کا زور ہے وہ تشدد کا شکار ہو جائے۔ تو یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخری 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو دعا کر لیں، انشاءاللہ یہ 21 دن کریں گے، 21 دن کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالی کسی بھی قسم کی جو ہے وہ سازشی لوگ ہوں گے ان کو اللہ تبارک و تعالی تتر بتر کر دیں۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر انسان جو ہے اس کو 313 مرتبہ پڑھے، روز 313 مرتبہ پڑھے، تو کسی بھی قسم کی حاجت ہے، کسی قسم کی کوئی بیماری ہے یا کسی بھی قسم کے دشمن ہے، ہر چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے۔ اس میں آپ اپنی بھی نیت کر سکتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی نسلوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ 313 دفعہ روزانہ سورہ کوثر پڑھنے کا اہتمام، اور اول آخر جو 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور پڑھ کے اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی قسم کا دشمن ٹھہرے گا نہیں اور نہ کوئی دشمنی کر پائے گا، اور اسی طریقے سے اگر جو ہے کوئی بیماری اور تکلیف پہنچے خطرہ ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گا اور آپ محفوظ رہیں۔ اور باقی جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، ایک اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو مالدار بنائیں گے اور اس کا مال جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، اللہ اس کو جو ہے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو دشمن ہے وہ مغلوب اور زیر ہوں گے، جو دشمن ہے اس کو ستانا چاہتے ہیں یا دشمن پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا، اور یہ جو ہے دشمنوں سے محفوظ رہ کر بلکہ دشمن ہی جو نقصان اٹھا کے وہاں سے دوڑیں گے۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ دین اور دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کو عطا کریں گے، بشرطیہ کہ یہ ایمان اور عمل صالح کے راستے پر قائم رہے گا، یعنی فصلی لربک ونحر، یہ جو حقیقت بیان کی ہے یہ اس کے اوپر اگر قائم رہے گا، اور لربک کی قید چونکہ اس میں لگائی رب کے لیے، اس کا مطلب ریا کے لیے نہ ہو، رضا کے لیے ہو، اس کی یہ عبادت قربانی وہ رضا کے لیے ہونی چاہیے اللہ کی، یہ دنیا کے ریا کے لیے نہ ہو، بس یہ اگر کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دین دنیا کی خیر اس کو عطا فرمائے۔ اس میں شک نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے اندر درجہ بندی ضرور ہے، انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام کے درمیان بھی درجہ بندی ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام میں بھی کوئی افضل الانبیاء ہے، کوئی اشرف الانبیاء ہے، کوئی ان کے بعد کے مقامات پر فائز ہے، تو گویا کہ یہ ساری کی ساری جو درجہ بندی ہے، اسی طریقے سے صدیقین کے مقامات میں بھی درجہ بندی ہے، کوئی صدیقین کے اعلیٰ مقام پر فائز ہے، کوئی اس سے نیچے کے مقام پر فائز ہے، اسی طریقے سے شہداء کے مقام میں بھی درجہ بندی ہے، صالحین کے مقام میں بھی درجہ بندی ہے۔ یہ جو درجہ بندی ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اصل میں مقصد تخلیق کی گہرائی اور گہرائی کی وجہ سے ہے، مقصد تخلیق کی مقدار اور معیار کی وجہ سے ہے،
مقصد تقریر کی کوانٹٹی اور کوالٹی کی وجہ سے ہے کہ جو جتنا زیادہ اس مقصد تخلیق میں کوانٹٹی دیتا ہے، کتنی زیادہ مقدار اللہ تبارک و تعالی کے حضور میں پیش کرتا ہے، اور کتنے معیار کے ساتھ معیاری اور اچھی کوالٹی کی عبادت پیش کرتا ہے، اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی یہ درجہ بندی قائم کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت اور عبودیت کے مقام پر اس قدر فائز ہیں، اس قدر بلند ہیں کہ سدرۃ المنتہا کی بلندیاں بھی ان کے سامنے پست ہو جاتی ہیں۔ ملائکہ ان کے گھر کے غلام اور خادم نظر آتے ہیں، کیونکہ عبدیت کا جو مقام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، اور عبادت کی جو گہرائی اور عمق جو آپ کی ذات کو حاصل ہے، اخلاص کی جو انتہا آپ کی عبادت کے اندر ہے، اس کے مقابلے میں کوئی نبی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے آپ اس عبدیت کی وجہ سے تمام انبیاء کے اندر بھی جو سید الرسل اور افضل الانبیاء بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو عبدیت وہ ایسی باکمال، اور ظاہر ہے کہ عبدیت جتنی باکمال ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص اتنا باکمال ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور آپ اس قدر عبادت فرماتے ہیں، اس قدر عبادت فرماتے ہیں کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے، آپ کے پاؤں سوج جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عرض کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عبادت میں اتنی محنت کیوں کرتے ہیں کہ آپ کے پاؤں پہ ورم آ گیا ہے؟ حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے تو اگلی پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی ہیں، آپ کو سب سے بلند مقام پر فائز کر دیا ہے، تو پھر آپ عبادت میں اتنا زور کیوں لگاتے ہیں؟ تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، کیا افلا اکونا عبدن شکورا، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب میری لغزشیں اگلی پیچھے معاف کر دیں اور افضل الانبیاء کے مقام پر مجھے فائز کر دیا ہے، تو کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ تو شکر کے سجدے ہیں، یہ تو شکر کے سجدے ہیں کہ اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام عطا کر دیا کہ ساری نبیوں سے مجھے افضل بنا دیا۔ میرے جد امجد جن کی دعا کا میں نتیجہ ہوں، میں جن کی دعا کا ثمرہ ہوں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کے خلیل اور دوست بن گئے، موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ سے ہم کلام کرنے والے مقام پر فائز ہوئے، عیسیٰ روح اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے روح قرار دیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے ان سب انبیاء میں افضل اور اشرف قرار دے دیا ہے اور سب سے بلند مقام پر فائز کر دیا۔ اس کا حق یہ کہ میں صبح شام اللہ کے سامنے سجدے کر کے اللہ کا شکر ادا کروں۔ تو وہ ہے کہ شکر کے سجدے، تو دیکھیے کس قدر مقام بلند، اور یہ کیا ہے؟ یہ اس عبادت کی گہرائی اور گہرائی کی وجہ سے ہے۔ بالکل اسی طریقے سے صدیقین میں یعنی امتوں کے اندر، امت کے اندر جو شخص جس طریقے سے عبادت کرتا ہے، اس عبادت کے جس قدر مقدار اور معیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے اس کو درجہ عطا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ صدیقین کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوتا ہے، کوئی متوسط مقام پر فائز ہوتا ہے، کوئی اس سے نیچے مقامات پر فائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد شہداء کا مقام ہے، پھر شہداء کے مقام کے اندر بھی اسی عمل کے اخلاص اور قوت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شہادت کے مختلف مقامات پر فائز کرتے ہیں۔ پھر صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ اپنے نیکی اور تقوی کے مختلف مقامات فائز ہوتے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ فرق مراتب پوری دنیا کے اندر آپ کو ان تمام درجوں کے اندر نظر آئے گا، تمام کے تمام ایک ہی درجے پر فائز نظر نہیں آتے، کوئی سب سے اعلیٰ نظر آتا ہے، کوئی متوسط نظر آتا ہے، کوئی اس سے نیچے کے درجوں میں نظر آتا ہے، لیکن یہ سب کے سب یہ وہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منعم علیہم بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو توفیق عبادت دے کر یہ انعام عطا کر دیا کہ اللہ کے سامنے سجدے کریں، اور انہوں نے اس انعام کا یہ حق ادا کیا، سجدے کر کے اس عبادت کی حقیقت کو پا جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ سب درجہ بندی، لیکن پھر ایک عام مسلمان کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ولایت و معرفت کے ان مقامات کو کیوں نہیں پا سکتے ہیں؟ صدیقین جس مقام کو پا جاتے ہیں،
اسی طریقے سے شہداء اس مقام کو پا جاتے ہیں، صالحین اس مقام کو پا جاتے ہیں۔ ظاہر کہ نبوت کا مقام تو اجتباء اور استفاء پر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خود منتخب کرنے پر ہے، خود آپ کے چننے پر ہے۔ انسان کے کسب کا اس میں دخل نہیں ہے کہ انسان کسب کے ذریعے سے اتنی عبادات کرتا چلا جائے یہاں تک کہ نبوت کا مقام حاصل کرے۔ نہیں، نبوت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے جس کو چاہے عطا کرتے ہیں، نبوت کے لیے جس کو چاہے چن لیتے ہیں، اس میں انسان کے اپنے کسب اور محنت کا دخل نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ صدیقین کا مقام، شہداء کا مقام، صالحین کا مقام، یہ ولایت و معرفت کے وہ مقامات ہیں کہ جس کو انسان اپنی عبادت کی محنت کے ذریعے سے، عبادت کی اخلاص اور قوت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے مقامات کو پا سکتا ہے۔ تو ایک عام آدمی سوچتا ہے یار ہم یہ مقام پا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر نہیں پا سکتے تو کیوں نہیں پا سکتے؟ آخر ہم میں کون سی کمی ہے کہ ہم ان مقامات کو نہیں پا سکتے ہیں، ان منازل کو طے نہیں کر سکتے ہیں؟ کہ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل، ہمارے لیے 1000 10,000 دفعہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا مشکل، ہمارے لیے خدمت خلق کرنا مشکل، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہمارے باپ دادا ہیں، ہماری اسلاف ہیں، لیکن یہ ولایت و معرفت کے وہ مقامات پا جاتے ہیں۔ کوئی مقربین میں شامل ہو جاتا ہے، کوئی اصحاب الیمین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو گویا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم ان مقامات کو جب وہ عبور نہیں کر سکتے اور ہم جو ہے اپنی عبادات کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اس قرب تک کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ اور یہاں تک کہ ہم اس پر غور بھی نہیں کرتے، کوشش سوچتے بھی نہیں کہ ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں۔ کہ نہیں وہ اللہ کے ولی تھے، بڑے لوگ تھے جی، ہم 5 وقت کی نماز ہو جائے بڑی گل ہے جی، چھوڑو رہن دیو، اونچیاں گلاں رہن۔ ہم بس اتنے مایوس ہو گئے کہ جیسے یہ راہ عبور نہیں ہو سکتی، حالانکہ وہی راستہ ہمارے باپ داداؤں نے طے کیا، جن کے آج ہم پوتے اور نواسے ہیں، ان بڑوں نے اسی راستے کو طے کیا۔ وہ ہمارے جیسی آٹے کی روٹی کھاتے تھے، ہمارے جیسے دال اور سالن کھاتے تھے، ہمارے جیسے ہی کپڑے پہنتے تھے، ہماری طرح ہی وہ سوتے تھے، ہماری طرح ہی جاگتے تھے، لیکن وہ ولایت و معرفت کے مقامات کو پا گئے اور ہم اس مقام کو پانے کو تیار بھی نہیں ہیں، یا تیار ہیں تو پا نہیں سکتے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آج میں اس وجہ پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اگر اس وجہ کو ختم کر دیا جائے اور وہ وجہ نہ رہے تو پھر دیکھیے کہ ہم اور آپ بھی الحمدللہ آج کی اس چکا چوندھ دنیا کے اندر جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کا راج نظر آتا ہے، ہمارے گھر گھر کے اندر ولی اور عارف اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر سکتے ہیں۔ اصل میں بات یہ ہے ہمارے اندر 2 نقص پائے جاتے ہیں، اگر یہ 2 نقص ختم ہو جائیں اور وہ نقص کمال کے اندر بدل جائیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ولایت و معرفت کی سیڑھی پر قدم رکھنے کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اور وہ نقص کیا ہے؟ ایک عزم کی کمی اور دوسری ہمت کا فقدان۔ عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو، ایک پختہ ارادہ عزم، اس کی کمی ہے۔ ہم کسی بھی عمل کے لیے، کسی راستے اور منزل کو پانے کے لیے اپنے اندر عزم اور پختہ ارادہ کرتے نہیں ہیں، یہ پہلی کمی۔ اور دوسرا نقص ہمت کا فقدان ہے، ہم ہمت نہیں کرتے، ہم ہمت کر کے ادھر بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم کہتے نہیں یار یہ نہیں ہونا، تو گویا کہ پہلی بے ہمت ہو جاتے ہیں۔ اور یہ دونوں وصف ایسے ہیں کہ اگر ہمارے اندر عزم پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر ہمت پیدا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی آج ہمیں ولایت و معرفت کی سیڑھی پر کھڑا کر دیں گے، کیونکہ یہ 2 وصف ایسے ہیں، ان 2 وصفوں کے بغیر تو آپ کھانا بھی نہیں کھا سکتے ہیں، اس کے بغیر آپ پانی بھی نہیں پی سکتے ہیں۔ یعنی کھانا پینا انسان کی فطرت ہے، آپ کا کھانا پینا بھی عزم اور ہمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ چور چوری کرتا ہے، چوری کرنے والا چور جو کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے، دوسرے کے مال کو ہتھیار رہا ہے، وہ بھی اس عزم اور ہمت کے بغیر وہ چوری کی منزل کو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے چوری کرنے والا پہلے اپنا ارادہ پختہ کرتا کہ ہاں یہ ٹارگٹ ہے، یہ آدمی ہے اور یہ گھر ہے، مجھے یہاں سے چوری کرنی ہے، پھر وہ دائیں بائیں سب چیزیں بھول کے اس ٹارگٹ پہ رہتا ہے، اس منزل کو دیکھتا ہے کہ ہاں اس کے بارے میں کس طریقے سے ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے، کس طریقے سے، کون سے اوقات ہے جس وقت میں یہ بندہ موجود نہیں، کون سے اوقات ہے جس وقت کے اندر میں نقب لگا سکتا ہوں، کون سے اوقات ہے کس طریقے سے میں اس گھر کے اندر داخل ہو سکتا ہوں، وہ پورا اسی گھر کو فوکس کر کے اس پر ریسرچ کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس نے پختہ جب ارادہ کر لیا، اپنا ٹارگٹ متعین کر دیا،
جب ٹارگیٹ متعین کر دیا ہے، اب یہ عزم بنا لیا، اب اس کے بعد وہ ہمت کرتا ہے، ہمت کر کے قدم بڑھاتا ہے، دیوار کودتا ہے، تالا توڑتا ہے، کسی بھی طریقے سے جو بھی جدید یا قدیم طریقہ وہ اختیار کر کے اس مال کو ہتھیاتا ہے۔ تو دیکھو، ایک چور چوری کرنے والا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے، وہ بھی عزم اور ہمت کے بغیر اپنی منزل کو پا نہیں سکتا، چاہے کہ آپ کسی ولایت و معرفت کی منزل کو عزم و ہمت کے بغیر پائیں۔ میں نے بتایا کہ کھانا پینا آپ بغیر عزم و ہمت کے نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ آپ کھانا کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ سب سے پہلے کھانے کا ارادہ کرتے ہیں، مجھے کھانا کھانا ہے۔ اب جب ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد اگر بنا ہوا موجود تو اٹھا کے آپ کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، بنا ہوا نہیں ہے تو بنانے کے لیے قدم آگے بڑھاتے ہیں۔ چولہا جلایا، چیزیں تیار کی، اب آپ جو ہے اپنے اس کے مطابق جو ہے اس کھانے کو بنانے کی جو کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ تو دیکھو عزم و ہمت، اب کھانا، یہاں تک کہ آپ کھانا اٹھا کے جب منہ میں ڈالتے ہیں تو منہ میں اگر آپ اٹھا کے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دو بھائی، جس حال میں جو چل رہا ہے چھوڑ دو، بات خراب نہیں، کو بیٹھ جاؤ، باہر آواز نہیں جا رہی تو کوئی بات نہیں، جتنی جا رہی کافی ہے، اس کی کوالٹی خراب نہیں کرو، خام کا تسلسل خراب کرتے ہو۔ تو کھانا پینا، یہاں تک کہ آپ کھانے پینے کا پختہ ارادہ کرتے ہیں، اس کے بعد ہاتھ بڑھا کے لقمہ جب تک منہ کے اندر جب نہیں ڈالتے ہو اس وقت آپ کھا نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ کوئی اور شخص لقمہ بنا کے آپ کے منہ کے اندر ڈال دے تو آپ خود جب دانتوں سے چبائیں گے نہیں اس وقت تک آپ کھا نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ چبا کے بھی اگر کوئی آپ کو دے دے، جیسے ماں بیٹے کو، بچوں کو چبا کے دے دیتی ہے، چبا کے بھی اگر دے دے تو جب تک وہ نگلے گا نہیں تو اس وقت اس کے پیٹ میں نہیں جائے گا۔ تو دیکھو کسی نہ کسی درجے میں آپ کو خود ہمت کرنی ہے، خود ہمت کرنی ہے۔ یہاں تک گلے سے نگلنے کا عمل تو ماں نہیں کر سکتی ہے، گلے سے نگلنے کا عمل کوئی دوسرا نہیں کر سکتا ہے۔ ہاں اٹھا کے لقمہ شاید منہ میں ڈال دے، ہو سکتا ہے چبا کے تمہیں دے دے، لیکن نگلنے کا عمل کیسے ہوگا؟ معلوم یہ ہوا کہ آپ کو کسی نہ کسی درجے میں ہمت کرنی پڑے گی، اس ہمت کرنے کے بعد ہی وہ لقمہ آپ کے پیٹ کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو وہ عمل جو ہماری فطرت ہے، صبح شام کھاتے اور پیتے ہیں، اگر وہ عمل بھی عزم اور ہمت کے بغیر ممکن نہیں ہے تو پھر وہ ولایت و معرفت کے مقامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کے وہ مقامات کہ جو ہماری فطرت بھی نہیں ہے، ہماری فطرت سے ہٹ کر ہیں۔ ہماری فطرت تو آرام چاہتی ہے، ہماری فطرت تو عیاشی چاہتی ہے، لیکن آپ ان خواہشات کے جالوں کو کاٹ کے اللہ کے قرب کی طرف بڑھتے ہیں، نفس کی گردن پہ قدم رکھ کے آپ ولایت و معرفت پہ قدم بڑھاتے ہیں، تو فطرت کے خلاف عمل بغیر عزم اور ہمت کے کیسے پورے ہو سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے عزم آپ کو پختہ ارادہ کرنا ہے، اور عزم جو ہے وہ دل کا فعل ہے، عزم دل کا فعل ہے، اور ہمت جو ہے وہ بدن کا فعل ہے۔ دو فعل آپ کو اختیار کرنے پڑتے ہیں، ایک آپ کو دل کا فعل، دل کا جو ارادہ جو ہے پختہ، یہ دل کا فعل ہے، قلب تو فعل قلب، اور دوسرا فعل بدن۔ اب بدن سے آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں، پہلے آپ نے پختہ ارادہ کیا کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، اس کے کرنے کے بعد اب آپ نے اس پر ہاتھ بڑھایا، اب وہ عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو وجود بخش دیتے ہیں۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، کہ اعمال وجود ہی نہیں پکڑ سکتے جب تک کہ آپ اپنے قلب کے اندر نیت پیدا نہ کریں، اس کی نیت اور پختہ ارادہ نہ کریں کہ مجھے یہ کرنا ہے۔ اور جب آپ پختہ ارادہ اور نیت کر لیتے ہیں، اب آپ اس پر قدم بڑھاتے ہیں، عمل کی طرف آگے بڑھتے ہیں، تو معلوم ہے کہ پہلے قصد القلب، دل کا جو ارادہ ہے، دل کا پختہ ارادہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ اس کام کی طرف آگے بڑھ ہی نہیں سکتے۔ اور جب پختہ ارادہ کر لیا، کرنے کے بعد اب آپ کو فعل بدن کا فعل اب آپ کو کرنا، اب آپ کو قدم اٹھانے ہیں، اب آپ کو ہاتھ بڑھانا ہے۔ نیت گھر میں بیٹھے کر لی کہ مجھے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پختہ ارادہ کر لیا، اب کرنے کے بعد اب آپ نے اٹھنا ہے، اٹھ کر اب آپ نے وضو کیا، وضو کر کے اب آپ مسجد کی طرف قدم بڑھا دیے، مسجد۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک آ رہے ہیں، لیکن آپ نے پختہ ارادہ کر لیا نہیں جمعے کا وقت ہونے والا ہے، مجھے مسجد میں جا کے جمعہ ادا کرنا ہے۔ آپ کے گاہکوں کا رش بھی بھلے ہو، لیکن آپ اس کو مائنس کرتے چلے جاتے ہیں، اس کو گویا کہ ڈینائی کرتے چلے جاتے ہیں، نہیں مجھے رش نہیں چاہیے، مجھے تو پہنچنا ہے۔ آپ کچھ نہ کچھ سوچتے ہیں،
آپ اس الٹرنیٹو بندہ کھڑا کرتے ہیں، دوسرے کے ذمہ لگاتے ہیں کہ جو ایسا شخص جو غیر مسلم اس کو جمعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کہتے ہیں یار سنبھالو مجھے جمعہ پڑھنا ہے۔ اب جو پختہ ارادہ آپ نے کر لیا تھا، اس پختہ ارادے کے لیے قدم آپ نے بڑھایا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عافیت کے ساتھ مسجد میں تمہیں پہنچا دیتے ہیں۔ کیونکہ عزم اور ہمت جب بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت آ جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد شامل حال ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ دیکھو عزم اور ہمت کے ساتھ اس نے قدم بڑھایا ہے۔ اب اللہ کی جب نصرت آتی ہے تو پھر اللہ جذب کے طریقے سے اس کو اپنا قرب عطا کر دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات یاد رکھو کہ انسان جب کسب کے ذریعے سے کسی روحانی مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بغیر جذب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ اللہ تک پہنچنے کے دو راستے، ایک کسب کا راستہ ہے، انسان اپنی محنت کے ذریعے سے، مجاہدوں کے ذریعے سے، نوافل کے زور پر، ذکر و اذکار کی کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک جذب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اس کو اپنے قریب کھینچ لیتے ہیں۔ بس اوقات جس کو آپ مجذوب کہتے ہیں کہ یار فلاں بندہ مجذوب ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عشق میں جذب ہو گیا، یعنی اللہ نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ جب اپنی طرف کھینچا، اللہ کا قرب ملا، اللہ کی محبت کی تجلی اس پر پڑی، تو وہ اپنے حواس قائم نہیں رکھ سکا، یہاں تک اپنے حواس سے نکل گیا۔ تو آپ کہتے ہیں یہ مجذوب اللہ ہے، یہ اللہ کا مجذوب ہے، اس کو کوئی ہوش حواس نہیں، کیونکہ اللہ کی تجلی کا پرتو پڑا ہے، اس کو برداشت نہیں کر سکا، لہٰذا یہ اللہ کی محبت میں گم اور فنا ہو گیا۔ لہٰذا ایسا شخص جس کے اوپر اب نماز بھی نہیں رہی، روزہ بھی نہیں رہا، جب اپنی بے ہوشی میں ہے تو اس پر کوئی نماز نہیں۔ ہاں اگر ہوش میں آیا، کیونکہ بسا اوقات مجذوب جو ہوتے ہیں، مجذوب اللہ، وہ ہوش میں بھی آ جاتے ہیں، وہ ہوش کے لمحات آتے ہیں تو ظاہر ان کے اوپر شریعت لاگو ہو جاتی ہے۔ تو دیکھو بسا اوقات کسب کے ذریعے سے انسان بڑھتا ہے، بسا اوقات جذب کے ذریعے سے بڑھتا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں، محققین صوفیہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی راستہ بغیر جذب کے ادا ہو ہی نہیں سکتا، کوئی راستہ بغیر جذب کے طے نہیں ہو سکتا۔ بندہ جب کسب بھی کرتا ہے، محنت بھی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی، وہ بھی منزل طے تبھی ہوگی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کسب اور محنت کو دیکھ کر اس کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہ دیکھ کے کہ دیکھو کوشش کر رہا ہے، دیکھو سجدوں میں گر رہا ہے، میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، میرے سامنے روتا ہے، اتنے ہزار میرے نام کو یاد کرتا ہے، ذکر و اذکار میں لگتا ہے، مجھے پانا چاہتا ہے، محنت اور کوشش کر رہا ہے، اللہ کو اس کی کوشش میں پیار آ جاتا ہے، اللہ اس پیار میں اس کو اپنی آغوش میں لے کر اپنی منزل عطا کر دیتے۔ تو جذب یہ ضروری ہے، بغیر جذب کے اس مقام تک انسان نہیں پہنچ سکتا، لیکن کسب جو ہے یہ وجہ بنتی ہے اس جذب کی۔ تو بندہ جب محنت میں لگتا، تو میں نے بتایا جو اولیاء کاملین وہ اس مقامات کو اس لیے طے کر جاتے ہیں، وہ اس میں کوشش کرتے ہیں، اس میں محنت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کیونکہ انہوں نے ایک پختہ ارادہ کر لیا ہے، عزم کر لیا ہے، اور جب عزم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نصرت شامل حال ہو جاتی ہے۔ تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تو عزم کر لے کسی کام کا، پختہ ارادہ کر لے، تو پھر مجھ پر توکل کر، مجھ پر بھروسہ کر اور اس کام کی طرف قدم بڑھا دے، پھر اسباب کو نہ دیکھ، پھر اسباب کے پیدا کرنے والے پر نگاہ رکھ، اس لیے کہ بغیر اسباب کے کرنے والا میں ہوں۔ تو عزم، تو آج ہم اگر عزم پیدا کر لیں کہ نہیں ہم نے یہ کرنا ہے، اور عزم کے بعد ہمت، بس یہ دو چیزیں اگر امت پیدا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی امت کے ہر انسان کو ولایت و معرفت کے مقامات پر فائز کرتا چلا جائے۔ لیکن جب تک ہم یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، ایک تو ارادہ، عزم جب تک نہیں کریں گے، ہم جب ارادہ کر لیں کہ نہیں 5 نمازیں مجھے پڑھنی ہیں، عزم کر لیا، جب عزم کر لیا تو بس پڑھنی ہے، اب اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں، اب وہ پختہ ارادہ کر لیا، اور اس کے بعد اب عمل کے لیے آپ نے قدم بڑھا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 5 نمازیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل کو تہجد و اشراق کی بھی توفیق عطا فرما دیتے۔ عزم اور پختہ ارادہ ضروری ہے، اور جب انسان یہ کرے تو پھر بڑی بڑی مصیبتیں اللہ تبارک و تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ گھٹی کے اندر پڑی ہوئی عادتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو بھی مائنس کر دیتے ہیں۔ حضرت بشیر حافی رحمۃ اللہ علیہ کتنے اونچے مقام کے ولی ہیں، ولایت و معرفت کا اتنا اونچا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عطا کیا کہ ان کا نام بشیر حافی بن گیا۔ حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں والا، ننگے پاؤں پھرتے تھے، اس لیے پھرتے تھے، کہا کہ آپ ننگے پاؤں پھرتے ہیں، آپ جوتا کیوں نہیں پہنتے ہیں؟ کیا فرماتے تھے؟
فرمایا کہ یہ اللہ کا فرش ہے، یہ زمین اللہ کا فرش ہے، تو میں اللہ کے فرش پر اپنے ناپاک جوتے رکھوں، مجھے اللہ سے شرم آتی۔ یعنی ان کو یہ زمین اللہ کا فرش لگتا ہے۔ ایک تو اللہ کا عرش ہے، یہ اللہ کا فرش ہے۔ جیسے آج دنیا کے اندر آپ پیر و مرشد کے در پہ جاتے ہیں، پیر و مرشد کے دربار میں جاتے ہیں، اپنے کسی استاد و محسن کے وہاں جاتے ہیں، آپ ادب میں جوتے اتار دیتے ہیں۔ نہیں جی نہیں، یہ دربار ہے، یہ تو فلاں کا دربار عالی ہے، یہ تو ہمارے پیر و مرشد کا ڈیرا ہے، آپ ادب میں جوتے اتار کر ننگے پاؤں جا رہے ہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا فخلعنا علیک، اے موسیٰ جوتے اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، اس لیے کہ تو بڑی پاکیزہ وادی میں ہے۔ معلوم ہے جو پاکیزہ مقامات ہیں، پاکیزہ جو جگہ ہوتی ہیں، وہاں پر جوتا اتارنا ادب ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ ادب خود پیغمبر کو سکھایا ہے۔ تو ان پر